امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اعضاء کی سلامتی اور سبحان اللہ جسم میں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ خاص طور پر ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں سلامت ہیں، اور اسی طریقے سے دماغ سلامت ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بقیہ دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، اور سبحان اللہ اگر اللہ والوں پر اس قسم کی بیماریاں آئیں تو یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، اور ہم جیسے گناہگاروں پر اگر اس قسم کی کوئی تکلیف آئے تو یقیناً یہ ان کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی تلافی اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، بسا اوقات چھوٹی چھوٹی تکالیف بھی بسا اوقات اس قدر محسوس ہوتی ہیں، جو بظاہر تو چھوٹی تکلیف ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات وہ بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ زبان سے شکوہ شکایت، اور یہاں تک کہ پھر دیکھا گیا ہے کہ راتوں کی نیندیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور دن کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے بظاہر ایک چھوٹی تکلیف جسے کہا جاتا ہے دانتوں کی اور مسوڑوں کی تکلیف۔ ویسے تو جتنی بھی تکالیف ہیں وہ بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان کا درد اور ان کی تکلیف جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو داڑھ میں درد ہے، کسی کو دانتوں میں درد ہے، کسی کے مسوڑوں میں درد ہے، تو یقیناً کس قدر بے چینی ہوتی ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، وہی شخص جانتا ہے جس کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ مختلف ٹاپکس پر اس سے پہلے پروگرام کیے، یہ موضوع ایسا تھا کہ جس پر پروگرام کرنا باقی تھا، تو الحمدللہ آج اس پر ہم بات کریں گے، اور مقصد یہ ہے کہ گھروں کے اندر جب ہمیں دانت کی تکلیف ہوتی ہے اس وقت فوراً ڈاکٹر کے پاس بھی اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، اور مسوڑوں سے خون آنا، اور یہاں تک کہ ایسی تکالیف میں اب اس وقت کیا فوراً کام کیا جائے، کون سی ایسی چیزیں استعمال کیے جائیں کہ جس سے جو ہے مسوڑوں کی تکلیف اور دانتوں کی بیماریاں تمام کی تمام جو ہیں وہ تکالیف دور ہو جائیں۔ انشاءاللہ ناظرین کرام آج کے ہم پروگرام میں اس بات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، دانت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کی حفاظت جو ہے کئی طریقوں سے کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھے سے اچھا برش بھی لے لیا، مہنگے سے مہنگا برش بھی لے لیا ہے، مہنگے سے مہنگا ٹوتھ پیسٹ بھی لے لیا ہے، کیا یہی اس کا علاج ہے؟ نہیں ناظرین کرام، اس کے علاج پر ہم نے توجہ دینی ہے، اور روزانہ کی روٹین میں توجہ دینی ہے۔ وہ لوگ دیکھیں کہ جو روزانہ ٹوتھ پیسٹ بھی کرتے ہیں، انتہائی بہت زیادہ کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے مسوڑے خراب ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دانتوں سے خون آتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے دانتوں میں کیڑا لگتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور پھر وہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس، ڈاکٹر اور بسا اوقات جو ہے ان کے دانتوں میں اس قسم کی میل جم جاتی ہے کہ وہ بظاہر پھر مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں اپنے دانتوں کی صفائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کروانے کے لیے، اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ مشین کے ذریعے آپ کے دانتوں کی گھسائی کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ بار بار اپنے دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں تو اس سے دانتوں کی جڑیں بھی کمزور ہوتی ہیں، دانت بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور فوراً ہی کوئی ہم گرم چیز پی رہے ہیں تو فوراً دانتوں میں لگ جاتی ہے، کوئی ٹھنڈی چیز کھائی تو فوراً دانتوں میں لگ گئی، اور یہاں تک کہ پھر اس کی جو تکلیف، اس کا جو درد ہے وہ برداشت سے باہر ہے۔ ناظرین کرام، اس سے اسی ٹاپک پر مزید گفتگو کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند تصاویر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دانت کیسے ہونے چاہیے اور دانت کیسے ہیں، ان میں جو تکالیف ہیں وہ کس قسم کی ہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ اس وقت ٹی وی اسکرین پر تصاویر جو ہے انشاءاللہ
وہ دیکھ رہے ہیں کہ دانت جو ہیں اگر پیلے پڑ جائیں تو ان کو صاف اور چمکدار کیسے کیا جائے، اگر دانتوں میں اندر کالا پن پیدا ہو جائے اندرونی طور پر داڑھوں کے اندر تو ان کو کیسے صاف کیا جائے، اگر دانتوں کے اندر جو یہ میل جم جائے تو ان کو کیسے صاف کی جائے، اندرونی طور پر دانتوں کے اندر اگر یہ پلاہٹ اور یہ گندگی اندر جم جائے تو اس کو کیسے صاف کیا جائے، دانتوں میں اگر کیڑا پڑ جائے، دانت خراب ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس میں درد ہو، مسوڑے خراب ہو جائیں، دیکھیں مسوڑوں میں سوجن ہو رہی ہے، مسوڑوں میں اگر سوجن ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے۔ اب بس اوقات کیا ہم دانتوں میں کیڑا لگتا ہے اس کی فلنگ تو کرا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اور فلنگ جو ہے وہ نکل بھی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کریں، اور اسی طریقے سے وہ دانت جو آپ کا صحیح سلامت ہے اس کے ساتھ دوسرا دانت کو کیڑا لگا ہوا اور وہ سارے دانت خراب ہو جاتے ہیں، مسوڑے یہاں تک کہ ایک مسوڑا جو ایک حصہ جو ہے دانت کا وہ مسوڑا سوجا ہوا تھا اس کے بعد باقی سوجنے شروع ہو گئے، اسی طریقے سے یہ وائٹ تہ جو جم جاتی ہے دانتوں کے ارد گرد یا دانتوں کا ٹیڑھے ہو جانا، یہ بھی کس قسم کی یہ بھی بہت عجیب بیماری ہے، اور بار بار جو ہے اپنے دانتوں کو رگڑنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، دانتوں کی صفائی کروانا، یا بعض لوگوں کے دانت جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ معاف فرمائے جو اس کی تکلیف ہوتی ہے دانت کی، اللہ کی پناہ، اور بعض لوگوں کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت ایسے ٹوٹ گئے، داڑھ ٹوٹ گئی اور اس کا دانتوں کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، اور دانت کی جو تکلیف ہے، داڑھ کی جو تکلیف ہے اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ انجیکشن کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور یہ انجیکشن جو ہے وہ آپ کو وقتی طور پر سن کر دیتے ہیں، آپ خود محسوس کریں کہ جو آپ کے دانت کو سن کر دیتا ہے تو اس کی تکلیف کس قدر ہوگی۔ تو اب یہ دانتوں کی تکلیف جس کو ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ کس قدر اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے اللہ کی پناہ تو وہ کس قدر بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایکس رے کروانا، بار بار جانا ڈاکٹر کے پاس ایکس رے کروانا، اور پھر یہ دیکھیں یہ بیکٹیریاز جو ہے کس طریقے سے ہمارے جسم منہ کے اندر جنم لیتے ہیں، اور بار بار جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر دانتوں کی صفائی کروانا۔ ہم تو کہتے ہیں ماشاءاللہ دانت منہ میں سارے چمکدار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو بظاہر چمکدار آپ دانتوں کے لیے، اب تو دیکھیں پہلے زمانے کے اندر جو لوگ تھے نا دانتوں سے گنے بھی چبایا کرتے تھے اور گنے بھی چھیلا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اخروٹ بھی توڑا کرتے تھے، بادام بھی توڑا کرتے تھے۔ یہاں تو اب جو ٹرائیاں بھی مارتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کے دانت جو ہے نا وہ 4 دن یا 5 دن یا پورا ہفتہ جو ہے اس کا درد ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ کو ایسی ٹرائیاں مارنے کی ضرورت نہیں کہ دانت کو مضبوط کرنے کے لیے، ہاں یہ ضروری ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو سخت چیز چبانے کے لیے ضرور دیں، کیونکہ یہاں کے جو بچے ہیں ہم ان کے دانتوں کو، ان کے مسوڑوں کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتنے ممی ڈیڈی ہوتے ہیں بچے کہ وہ بیچارے کوئی سخت چیز کھا ہی نہیں سکتے، وہ سخت چیز کھاتے ہیں تو دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچپن ہی سے ہم ایسے ماحول کے اندر تھے، میں اور آپ خاص طور پر، کہ ہمیں ایسا ماحول ملا کہ وہاں ہم نے سخت چیز بھی دانتوں سے چبائی ہے، سخت چیز جو ہے ہمیں دیتے تھے، گاجر منہ سے خود ابھی یہاں تو ہر چیز چھری سے چاقو سے کاٹ کرنا، یہاں سیب کون دانتوں سے کھاتے ہیں، یہاں گاجر کون پہلے زمانے میں کون کاٹتا تھا، گنے کون جو ہے وہ تیار ملتے تھے، یہاں گنا چوستا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ سب گنڈیریاں چوسنا اور یہ سب کچھ کرنا یہ آپ کے دانتوں کے لیے، مسوڑوں کے لیے انتہائی مفید تھا، لیکن اب ہم نے بچوں کو اس قدر ممی ڈیڈی بنا دیا کہ جوس ڈائریکٹ پلائیں، کیونکہ ہم لینڈ لارڈ ہو گئے، پیسہ بہت آ گیا، اب تیار سب جوس پلائیں۔ جتنے زیادہ بچوں کو ناز نخروں میں رکھا اتنے ہی بچوں کے دانت اور ان کے اعضاء جو ہے کمزور ہو گئے۔ بچوں کو جفاکش بنانے کے لیے، محنتی بنانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی دیہاتی ماحول میں بھیجا گیا۔ کیوں؟ کہ وہاں کے ماحول کے اندر کچھ سختی ہے، کچھ معاملات ہیں، کچھ اتار چڑھاؤ ہے، تو وہ برداشت کر سکے، کل ہمارا جسم اس قابل ہو سکے۔ تو خاص طور پر جو شہری ماحول کے اندر لوگ رہتے ہیں اور جو دیہاتی ماحول کے اندر، اس سے اگر اس کو اس طریقے سے کہوں، جو نیچرل کے جتنے قریب ہے اس کے اعضاء اتنے ہی مضبوط ہیں، اور جو نیچرل سے جتنا دور ہے، جو مصنوعی اور بناوٹ والی زندگی کے اندر ہے، تو اس کی زندگی کے اندر اس کے اعضاء اتنے ہی کمزور ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہرحال دانتوں سے خون آنا، مسوڑوں سے خون آنا، مسوڑوں کی سوجن کا ہونا، اور اسی طریقے سے دانتوں میں کیڑا لگ جانا، دانتوں کے اندر یہ سفید تہ کا جم جانا یا پیلاہٹ کا جم جانا یا دانتوں کو سفید کرنا، اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کیمیکل سے ہٹ کر اگر ہم استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے جو ہے آپ کا ماؤتھ بھی جو ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ اور اب تو نہ جانے کتنے قسم کے جو کمپنیوں نے کیمیکل بنا دیے ہیں جو رات کو آپ ماؤتھ فریش کر کے جو ہے وہ کچھ سے کلی کر کے آپ سو جائیں۔ ایسی سبحان اللہ اللہ کی عطا ہے، ایسی نعمتیں ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کریں۔ نیچرل آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہے۔ آج آپ کو بتاؤں گا کہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ کیا ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہ سبحان اللہ، ایک ہے نیم کی مسواک، یہ ہے پیلو کی مسواک،
یہ اتنی زبردست نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گورے لوگ بھی آج اسے استعمال کرتے ہیں, اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طریقے سے یہ جو پانی ہے, اب پانی اگر زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو فوراً دانتوں پہ لگ جاتا ہے, لیکن یہ مسواک کتنی بڑی نعمت ہے, اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں انشاءاللہ آج میں آپ کو بتلاؤں گا. اسی طریقے سے یہ آپ کی دانتوں کی جڑیں, اب دانتوں کی جڑیں کن کی مضبوط ہوتی ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں. جو گنے چباتے تھے یا پرانے زمانے میں اس کا استعمال کرتے تھے, یا یہ خاص طور پر جو ہے مسواک کا استعمال کرتے ہیں. بس اوقات گرم چائے پینا یہ دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے, گرم چیزیں استعمال کرنا یہ دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. ہم پی تو لیتے ہیں فٹافٹ مزے سے. اب اس کی جو یہ ماشاءاللہ مسواک ہے, اس کی جو آگے ریشے ہیں, یہ زبردست چیز ہے, اس کے اوپر میں آپ کو بات کروں گا انشاءاللہ. اب یہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ ہے, یہ اس میں کھوپرے کا تیل تھا, اس میں یہ یعنی کہ سوڈا ہے, جو کھانے والا سوڈا ہے وہ ہے, ہلدی ہے. یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ چیزیں کس طرح استعمال کرنی ہے جس سے جو ہے آپ کا یہ نیچرل ٹوتھ پیسٹ بنے گا. دیکھیں یہ ہے نیچرل ٹوتھ پیسٹ, اس کو اگر آپ استعمال کریں آپ کے دانت ماشاءاللہ وائٹ بھی چمکدار بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ دانتوں کے اندر کیڑا لگنا یہ بھی ختم ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں یہ سرسوں کا تیل ہے, اور اسی طریقے سے یہ کوئلہ ہے, جسے ہمارے ہاں دیکھیں کوئلہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کوئلہ جو ہے پرانے زمانے میں لوگ اس کا کالا منجن ملتا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, تو وہ اس سے صاف کیا کرتے تھے. یہ زبردست نعمت ہے. نمک جو ہے یہ ایک زبردست نعمت ہے اس کے لیے. لونگ یہ زبردست نعمت ہے دانتوں کے لیے, بہترین نعمت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لونگ کا تیل یہ بھی زبردست یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اب اس کا یہ جو پورا پیسٹ بنے گا یہ ایک پورا ٹوتھ پیسٹ ہے. اس ٹوتھ پیسٹ کو آپ بنا کر پورا ہفتہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ اورنج کے چھلکے یعنی کہ یہ خاص طور پر آپ کے یہ کینو کے چھلکے جو ہے یہ دانتوں کی سفیدی کے لیے بہت زبردست نعمت ہے. یہ لہسن دانتوں کے لیے زبردست چیز ہے. کوئلہ جسے یہ منجن کالا منجن نہیں, بظاہر تو کالا کرتے ہیں لیکن دانتوں کو سفید کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو کینو کے چھلکے ہیں اس سے دانت صاف کرنا, اور یہ جو ہے یہ پورا ایک ٹوتھ پیسٹ ہے. ناظرین کرام سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمتیں ہیں, لیکن اب اس کا استعمال بتلائے کون اور اس کا استعمال کرے کون, کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی دکانداریاں کرنی ہیں, بہت سے لوگوں نے اپنی بزنس کرنے ہیں. لیکن میں ناظرین کرام میرے ایک دوست حکیم مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ سارے لوگوں کو نسخے فری میں بتا دیتے ہیں, تو یہ ہمارے تو سارا نظام آپ ختم کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یار روزی دینی اللہ نے, اور آپ لوگوں کو کم سے کم نسخے بتانے میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ بغض اور اس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کھلے دل سے ناظرین کرام میں نسخے آپ کو بتلاتا ہوں, اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں ہم نے جو اپنے اساتذہ سے نسخے حاصل کیے ہیں ناظرین کرام یقین جانیے کہ اساتذہ کے پاس پین کاغذ لے کر ہم بیٹھے ہوتے تھے اور سوچتے تھے کہ استاد ابھی نسخے بتائیں گے اور ہم لکھیں گے. ہم کافی دیر بیٹھے رہتے تھے, استاد کچھ بتاتے بھی نہیں تھے, اور بتاتے تھے ایک ہی دفعہ بتاتے تھے اور اسی وقت ہم لکھ لیتے تھے. اب تو ناظرین کرام الحمدللہ اب تو ویسے آج کے دور کے اندر تو ہر بندہ ہی ڈاکٹر بنا ہوا ہے, ہر بندہ ہی حکیم بنا ہوا ہے, ہر بندہ ہی معالج بنا ہوا ہے, جس سے پوچھیں وہ بہترین مشورے دے دیتا ہے. اور ماشاءاللہ اب اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ پاک نے کرم فرمایا. وطن عزیز پاکستان میں کرونا وائرس آیا لیکن الحمدللہ پاک نے کرم فرما دیا. لیکن میں نے دیکھا بہت سے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے, وہ بھی ماشاءاللہ مشورے دے رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خلوص نیت سے ہیں, دعائیں وغیرہ ہیں تو بتلا سکتے ہیں. باقی اس طریقے سے اگر آپ کسی ایسے کا مشورہ لیتے ہیں جس کو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو اس کا مشورہ ہرگز نہ لیں. جب تک ناظرین کرام دنیا میں یہ ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کسی ماہر سے مشورہ نہیں لیتے, اس کے مشورے پر عمل نہیں کرتے, تو اس وقت تک آپ کو اس مرض سے اس طرح شفا یابی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بندے کے مشورے پر عمل کر کے اس کی چیزیں کو استعمال کریں. بہرحال ناظرین کرام آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. پہلا نسخہ نوٹ کر لیں دانتوں کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پروگرام کا ٹائم اس قدر تیزی سے گزرتا ہے کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا, اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ تیار ہوتے ہیں کہ فون کالز کے لیے کہ فٹافٹ جو ہے ہم کال کریں. لیکن ناظرین کرام نسخہ نوٹ کریں. پہلا نسخہ دانتوں کے لیے, وہ لوگ جن کے دانتوں میں پلاہٹ ہے, دانت صاف نہیں ہوتے, دانتوں میں پیلا پن ختم نہیں ہو رہا, دانتوں میں تہ جم جاتی ہے, یا دانتوں میں ہمیشہ جو ہے ان کے جو مسوڑے ہیں وہ کمزور ہیں, مسوڑے جو ہے اس میں سوج جاتے ہیں, مسوڑوں سے خون آتا ہے. یہ نسخہ نوٹ کریں ناظرین کرام. پہلا نسخہ آپ نوٹ کریں, سرسوں کا تیل لیں گے آپ 1 چمچ, آپ لیں گے ½ ٹی اسپون نمک پنک سالٹ, اور اسی طریقے سے تیسرا نسخہ لیں گے, آپ اس کے اندر شامل کریں گے ہلدی کا پاؤڈر, یعنی کہ وہ بھی ½ ٹی اسپون. ان کو مکس کر دیں گے. اگر اس میں تیل تھوڑا سا کم ہو تو آپ اس میں ½ ٹی اسپون مزید جو ہے اس کے اندر تیل ڈال سکتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس میں 4 چیزیں شامل کی. پہلا آپ نے تیل, دوسرا 3 چیزیں شامل کی. پہلا تیل سرسوں کا,
اور اسی طریقے سے پھر آپ نے نمک اور پھر ہلدی پاؤڈر، اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو برش پر لگا کر دانتوں کو اچھی طرح لگا کر، اگر برش سے نہ لگائیں تو بہتر ہے ہاتھ کی انگلی سے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ ہاتھ کی انگلی سے، آج نخرے ہو گئے، آج مشینوں والے برش آ گئے، آج جو ہے وائبریٹ والے برش آ گئے، ڈاکٹروں نے بھی بزنس بنایا ہوا، کمپنیوں کی مشہوریاں ہیں، کمپنی والے کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ یہ تم یہ چلاؤ، یہ برش بتاؤ لوگوں کو، تو وہ بزنس چل رہا ہے نا بھائی۔ اب پرانے زمانے میں لوگ سیدھا سیدھا مسواک کرتے تھے، سیدھی سیدھے یہ کرتے تھے، دانت مضبوط ہوتے تھے، نہ کیڑا لگتا تھا نہ کچھ تھا۔ اب اتنا ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں، اتنے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اتنی اپائنٹمنٹیں بنا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دانت ایسے ہی ہیں۔ تو بھائی دوستو نیچرل کی طرف آؤ۔ تو نیچرل کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز یہ جو میں نے نسخہ بتایا، اس کو آپ ہاتھ کی انگلی سے لگا کر کم سے کم بھی 10 سے 15 منٹ منہ پر رکھیں اس کو۔ اگر تھوک آئے، لعاب آئے، اس کو تھوک دیں، پھر تھوڑا سا لے کر پھر منہ میں لگا دیں، پھر آپ اس طریقے سے کر کے کم سے کم بھی اگر 20 منٹ اسے لگا کر رکھیں تو آپ کے ویک میں اگر اس سے آپ 3 دن کریں تو آپ کے دانتوں کے مسوڑے بھی مضبوط ہوں گے، خون آنا بھی بند ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کے بعد آخر میں آپ جو ہے ٹوتھ یعنی کہ جو برش ہے یہی لے کر آپ اس کو اچھی طریقے سے دانت صاف کر لیں، اس سے دانت چمکدار بھی ہو جائیں گے۔ دوسرا نسخہ نوٹ کریں ناظرین کرام، دوسرا نسخہ ہے کوئلہ۔ کوئلہ جسے آپ جانتے ہیں کوئلہ بازار میں ملتا ہے، لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے، لکڑی کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی راکھ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر احد کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا تھا، اور اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی کہ کپڑا جلایا گیا تھا یا کاغذ جلایا گیا تھا یا کچھ بھی، یا اس کی راکھ کو لے کر دانت میں رکھا گیا تھا، اس سے خون بھی بند ہو گیا تھا اور پھر آرام بھی ہو گیا تھا۔ تو کوئلہ جو ہے پرانے زمانے میں کالا منجن ملتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، وہ ہمارے بچپن کے وقتوں میں بھی ہمیں یاد ہے۔ بظاہر تو منہ کالا ہو جاتا ہے لیکن یہ دانتوں کے لیے زبردست چیز ہے، زبردست نعمت ہے۔ کالا منجن لے کر وہ یعنی کہ کوئلے کو پیس لیں، اگر کوئلہ بازار سے ملتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، نہیں تو اس کو اسے خود گرائنڈ کر لیں، پیس لیں۔ پیسنے کے بعد اس کوئلے سے دانت آپ صاف کریں، زبردست نعمت ہے۔ اس کوئلے کے ساتھ آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نمک اس میں ڈال سکتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس میں زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دوسرا نسخہ ہو گیا۔ تیسرا نسخہ ناظرین کرام، وائٹ سوڈا، کھانے والا سوڈا لے لیں 1 چمچ، آپ لے لیں نمک لے لیں 1 چمچ، اور آپ لے لیں ہلدی لے لیں 1 چمچ، اور اسی طریقے سے آپ اس میں شامل کر دیں کوئلہ۔ یہ 4 چیزیں اس میں شامل کر کے پورا آپ یہ ایک نسخہ بن جائے گا۔ اس کو آپ جو ہے دانتوں پر لگائیں، اس سے دانت صاف کریں، دانت چمکدار بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ دانتوں میں درد وغیرہ ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ نوٹ کریں ناظرین کرام، سب سے پہلے لونگ کا تیل لے لیں، لونگ کے تیل کے اندر آپ ڈال دیں وائٹ سوڈا۔ وائٹ سوڈا جب ڈالیں گے اور اس کے ساتھ آپ ڈال دیں لہسن، یہ 3 نسخے ہو جائیں گے، یعنی آپ لے لیں کوئلہ، وائٹ سوڈا اور لہسن اور لونگ کا تیل، یہ تینوں چیزوں کا ایک نسخہ ہو گیا۔ یہ جو جب آپ کے دانت میں بہت زیادہ درد ہو اور دانتوں میں مسوڑوں میں بہت زیادہ سوجن ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو، تو اس وقت آپ یہ نسخہ استعمال کریں، بہترین نسخہ ہے۔ ایک اور نسخہ، جب آپ کے دانت میں بہت زیادہ درد ہے تو آپ کیا کریں، لہسن کی ایک ڈلی کاٹیں، آرگینک لہسن ہونا چاہیے لہسن، اور اس لہسن کو لے کر جہاں پر آپ کے دانت میں درد ہے وہاں پر اس کو دبا کر پکڑ لیں، کاٹ کر اس کو دبا کر منہ میں پکڑ لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ درد آرام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی نسخہ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ کے دانت میں بہت زیادہ درد ہے، دانت میں افاقہ نہیں ہو رہا، داڑھ میں بہت زیادہ درد ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ قربان جائیے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہے کہ سبحان اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا ہی شفا رکھی ہے۔ دعا ہے حدیث طیبات کے اندر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، دو طرح یہ موجود ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما اجد واحاذر، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے دانت پر دم کریں، انشاءاللہ دانت کا درد آرام ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ جو بزرگان دین سے منقول ہے کہ جب بھی ظاہری بات ہے یہ اللہ والے ہیں، تکالیف ان پر بھی آتی تھی، مصیبت ان پر بھی آتی تھی، دانتوں کی تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے اللہ کے محبوب سبحان اللہ بندے تھے کہ سبحان اللہ جو اپنی والدہ کے اتنے خدمت گزار تھے
کہ ان کے وسیلے سے اگر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل کا ایصال ثواب، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں آپ، لیکن اس کے بعد کہیں کہ یا رب، اس کے بعد دعا کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا اللہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لقب دیا، حالانکہ سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن انہیں صحابی کا درجہ ملا، یا اللہ تو ان کے وسیلے سے میرے دانت میں جو تکلیف ہے اسے دور فرما۔ یقین جانیے آزمودہ عمل ہے، میرے اپنے اعزا اقارب میں، میرے دوستوں میں، میرے حلقہ احباب میں کئی ایسے لوگ تھے جن کے دانتوں میں درد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے جو نسخے میں نے آپ کو بتلائے ہیں ان میں سے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ والا نسخہ، اور اس کے علاوہ میں بقیہ جو میں نے آپ کو نسخے بتلائے ہیں اس میں سے کوئی بھی نسخہ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ ان کو شفا ہو جاتی۔ ناظرین کرام، ویسے تو بہت سارے نسخے ہیں اس کو استعمال کرنے کے، لیکن ناظرین کرام ایک نسخہ اور نوٹ کر لیجئے۔ جب آپ کے دانتوں میں بہت زیادہ خون آ رہا ہے اور خون بند نہیں ہو رہا، اب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ صرف اور صرف کوئلہ اور ہلدی پاؤڈر لے کر منہ میں لگا دیں اور اس کو لگا کر چھوڑ دیں، انشاءاللہ دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے وہ ہے مسواک۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے، رب کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، مسواک ناظرین کرام فرمایا کہ اس کا سب سے ادنا فائدہ کیا ہے، سب سے کم درجے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ مرتے وقت اپنے استعمال کرنے والے کو زبان پر کلمہ جاری کرواتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے شمار فوائد ذکر کی ہیں۔ دیکھیں جی کیا کہتے ہیں، آج کوئی شخص جس کا خاتمہ جو ہے کلمے پر ہو گیا، کہتے ہیں کہ یار کتنا خوش نصیب تھا کہ اس کا خاتمہ کلمے پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا مرتے وقت آخری کلام کلمہ طیبہ ہوا تو فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے ناظرین کرام مسواک کا استعمال کریں۔ مسواک کے استعمال سے آپ کے دانت مضبوط بھی ہوتے ہیں، مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس میں 2 طرح کی مسواک، 3 طرح کی مسواکیں ملتی ہیں، ایک نیم کے درخت کی ملتی ہے اور ایک جو ہے خاص طور پر یعنی کہ پیلو کی مسواک ملتی ہے، ایک زیتون کی مسواک ملتی ہے۔ آپ کوئی بھی لے لیں، اس کا ریشے کو پہلے منہ کے اندر اس کو اچھی مسواک جو ہے ڈنڈی ہوتی ہے اس کو جو ہے ویسے کہتے ہیں ایک بارش جو ہے وہ سنت ہے، وہ لے کر آپ جو ہے، اور تقریباً ایک جو ہے شہادت کی انگلی کے برابر جو ہے وہ پتلی ہونی چاہیے، زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کو منہ میں لیں گے، اس کو اچھی طریقے سے چبائیں گے، اس کے اگلے حصے کو ریشہ بنائیں گے، اس کو نرم کریں گے۔ بس اوقات کیا اگر لکڑی کو آپ ڈائریکٹ ماریں گے تو آپ کے مسوڑے جو ہے وہ اور زخمی ہو جائیں گے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے اس کو چباتے ہیں، چبانے کے بعد اس کے اگلے حصے کو اس کے ریشے بنایا جاتے ہیں، ریشے بنانے کے بعد پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کو استعمال کرنے میں ناظرین کرام اس کے خاص طور پر استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور لیکن ہر ایک اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف اوپر، پھر دائیں طرف اسی طریقے سے دائیں طرف اور بائیں طرف، پھر اسی طریقے دائیں طرف نیچے اور پھر بائیں طرف نیچے، اس طریقے سے یہ دونوں طریقے سے منقول ہے حدیث طیبات کے اندر۔ لیکن ناظرین کرام مسواک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا ناظرین کرام اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے دانتوں میں کیڑا کبھی نہیں لگتا، وہ لوگ جو مسواک پابندی سے استعمال کرتے ہیں ان کے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، اور دوسرا دانتوں میں کالا پن پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا جو آپ جا کر جو ہے ہر مہینے میں یا ہر 3 مہینے میں 4 مہینے میں جا کر ڈینٹسٹ کے پاس جو ہے دانتوں کو رگڑائی کرواتے ہیں، ان کو صفائی کرواتے ہیں، ظاہری بات ہے دانت ڈاکٹر کیسے صاف کرتے ہیں، ان کے پاس کیمیکل تو نہیں ہوتا، ان کے پاس اتنے پریشر سے وہ پانی مارتے ہیں جس سے آپ کے مسوڑے اور ہی زخمی ہو جاتے ہیں، مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ والا برش استعمال کریں۔ کیوں کہ وہ جو ہے ظاہری بات ہے کمپنیوں کے سارے چکر ہیں، اور کمپنیوں نے اپنے پیسے بنانے ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے آج آپ دیکھیں میں خود حیران ہوا، پچھلے دنوں ایک اسٹور میں گیا، وہاں جا کر دیکھا تو اتنے بڑے بڑے برش، اور آگے برشی اتنی چھوٹی سی اور پیچھے اتنے بڑے بڑے سیل موٹے ڈالے میں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی یہ جو ہے نا نئی قسم کا برش آیا ہے، دانتوں کو صفائی کرتا ہے۔ اللہ کے بندو کیا لیزی پن ہے، مسواک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، مسواک استعمال کریں، مسواک کو نہ چھوڑیں۔ مسواک جو ہے سبحان اللہ یہ بہت زبردست نعمت ہے، اور مسواک استعمال کرنے کے فوائد میں سے یہ بھی ذکر ہے جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عام نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے، تو یہ ہر 5 وقت اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہو، آپ خود سوچیں، آپ نے دوپہر کو کھانا کھایا، آپ نے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، آپ نے وہاں مسواک کی، مسواک کرنے میں جو دانت کے کچرا وغیرہ تھا وہ صاف ہو گیا، وہ بھی آپ نے پھینک دیا، کیا نام ہے، آپ کے دانت صاف ہو گئے۔ پھر عصر میں گئے، کوئی چائے پی، کچھ بھی
عصر میں پھر گئے، وضو کیا، مسواک کی، دانت صاف ہو گئے۔ جو 5 وقت مسواک کرے، کیا اس کے دانتوں میں کبھی کیڑا لگ سکتا ہے؟ کیا اس کے دانتوں میں کبھی کوئی کالا پن پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے دانتوں میں کبھی پیلا پن پیدا ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں ناظرین کرام۔ تو اس لیے نیچرل کی طرف آئیں، گھر میں بچوں کو کہیں کہ مسواک کریں۔ اب یہاں تو بچے جو ہے، اب دیکھیں یہ بڑے بڑے جو آج سائنسی یہ لوگ ہیں، یہ ریسرچ کر کے یہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش نہ ڈالیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مسواک استعمال کرنے والے کے جو ہے کبھی بھی، اور یہ جو نیم کی مسواک ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کڑوی ہوتی ہے، تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوا پن جو ہے یہ آپ کے دانتوں میں بیکٹیریا کو ٹھہرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے اثرات دیر تک ہوتے ہیں۔ اگر پیلوں کی مسواک بھی اگر تازی ملے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مختلف کمپنیوں کی مسواکیں ہیں، اور انہوں نے پلاسٹک کے اندر پیک کر کے رکھ دی ہیں، اور اس کے اندر کچھ وہ جو ہے وہ ذائقے ڈال دیے ہیں کہ یہ فلاں کا اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے، فلاں چیز کا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں ناظرین کرام بیکار ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، آج جو ہے انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں الحمدللہ ہم جو ہے آپ حضرات کو خاص طور پر میں نے یہ اس سے متعلق دانتوں سے متعلق جو ہے کافی جو ہے میں نے آپ حضرات کو نسخے بھی بتلائے، اور دانتوں سے متعلق کافی گفتگو بھی کی، اور ماشاءاللہ بھی بتا رہے ہیں کہ 5 منٹ ہیں۔ اور ناظرین کرام انشاءاللہ ابھی ہم کالز کھول دیتے ہیں، کیا خیال ہے احمد بھائی؟ انشاءاللہ کالز کھول دیتے ہیں تاکہ جو ہے کالز کو ہم شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام پھر یہ اگلے 2 ویک جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا ناغہ ہوگا۔ میں نے پاکستان میں جانا ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے جو واٹر ویل دیے ہیں، واٹر ہینڈ پمپ دیے ہیں، اور الحمدللہ مساجد دی گئی، تو الحمدللہ ان کے لیے چیریٹی ورک کے لیے میں نے پاکستان جانا ہے، اور بلوچستان کے اندر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں سندھ میں۔ تو الحمدللہ جو وہ تمام امانتیں ہیں ان کو جا کر دیکھنا ہے کہ کون سا کام کس طریقے سے کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اگلے 2 ویک جو ہے میں پھر اس کنٹری میں نہیں ہوں گا، اگلے 2 ویک جو ہے وہ پھر پروگرام انشاءاللہ ریپیٹ ہوں گے، اور پچھلے پروگرام بھی جو الحمدللہ ہم نے مختلف ٹاپکس پر کیے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ویک ڈیز میں الحمدللہ یہ پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے، اور کئی لوگ ماشاءاللہ مجھے کالز بھی کرتے ہیں، مجھے بتلاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ ہم نے فلاں نسخہ آپ کا استعمال کیا، فلاں چیز استعمال کی ہیں۔ ناظرین کرام میرے پاس جو کچھ ہے یقین جانیے کہ میں سب کچھ آپ کو جو ہے وہ اسلام چینل کے طفیل جو ہے وہ دے دیتا ہوں، اور میں بغض نہیں کرتا، اس میں جو ہے کنجوسی نہیں کرتا، جو ہے میں آپ کو پورے نسخے جو ہے وہ آپ کو فی سبیل اللہ دے دیتا ہوں، لیکن آپ ان نسخوں کی قدر کریں، ان کو استعمال کریں۔ ہم نے یہ نسخے بڑی محنت سے حاصل کیے ہیں، جو آج آپ کو، اور میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے قاری صاحب آپ نے جو نسخے بتاتے ہیں کہ یہ نسخے تو حکمت اتنی آسان کر کے آپ نے ہمیں بتلا دی کہ اس سے پہلے سوچتے تھے کہ حکمت تو بہت مشکل ہے۔ تو الحمدللہ ناظرین کرام چلتے ہیں مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام پھر ہمارا پروگرام جاری ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کی کال شامل کریں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب انشاءاللہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام وقت ہوا آپ کے کالز کو شامل کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ہی ابھی ہم شروع کے 20 منٹس جو ہے انشاءاللہ ہم کالز لیں گے، کیونکہ درمیان میں پھر اس کے بعد اذان عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ 20 منٹس میں جتنی کالز ہوں گی اس کے بعد پھر انشاءاللہ بقیہ کالز جیسے ہمارے پاس ٹائم ہوگا انشاءاللہ پھر مزید کالز کو شامل کریں گے۔ چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ جی ناظرین کرام کالز کو بھی شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں نے جو آپ کو نسخے بتلائے ہیں، نسخے بہت ہیں بتلانے کے، لیکن اگر آپ ان کو استعمال نہیں کریں، اگر آپ ان کو استعمال کریں صرف اور صرف مہینے میں 1 دفعہ، یا آپ استعمال کریں صرف شروع میں بڑا جوش و جذبہ ہو، میں نے اندازہ کیا ہے، میری ایک اپنے ججمنٹ ہے، اور یہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم NHS کی دوائیاں کھا کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ فری ملتی ہیں، اور حکمت کی دوائیاں بازار سے خرید کے لانی پڑتی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ ایک ہفتہ تو استعمال کرتے ہیں یا 1 مہینہ، اس کے بعد چھٹی کر دیتے ہیں، بس یار کوئی ضرورت نہیں، ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو بھائی ایسا کریں کہ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو جب کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر اس کا فوائد سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ بازار سے جا کر کوئی چیز لے کر آئیں تو گھر میں لا کر رکھے نہیں۔ بیگم کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے نا یہ لا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، یا گھر والوں کو شوہر صاحب کہتے ہیں بیگم صاحبہ کو کہ تم نے یہ پروگرام دیکھ کر حکیم صاحب کا یہ چیز تو لے کر آ گئی ہو، آپ اس کو استعمال بھی کرو نا۔
بس وہ جذبہ ہوتا ہے, ایک ہفتے کا شوق ہوتا ہے, لا کے رکھ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد استعمال نہیں کرتے. تو کوئی بھی چیز ہے جب آپ کنٹینیو استعمال کرتے ہیں پھر اس کے سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. کالز آ چکی ہیں ناظرین کرام, کالز کو شامل کرتے ہیں. فرسٹ کالر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ, کیا نام ہے؟ نام بس میں نہیں بتانا چاہتی. اچھا, نام نہیں بتانا چاہتی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وزن کتنا ہے, عمر کتنی ہے؟ میری بات سنیں بیٹے, میں نے نا ابھی نعمان کو ایک نسخہ دیا تھا, شاید اس نے بات کی ہو آپ سے. کس نے؟ نعمان نے. نہیں, نعمان بھائی نے. ظاہری بات ہے میں لائیو تھا تو نعمان بھائی پھر شاید مجھ سے رابطہ نہیں کر سکے ہوں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ ایک میرے پاس نسخہ پاکستان سے مجھے کسی نے شوگر کے لیے بتایا تھا. کوڑے جو, دال چینی, کالے چنے, نیم کے بیج, چھوٹی الائچی, کلونجی اور بادام, یہ ہم وزن پیس لینے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے نسخہ بتا دیا. جی ناظرین ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بہن نے بھی کس سے سنا تھا آپ نے نسخہ؟ یہ نا میں شاپنگ کرنے گئی تھی تو مجھے کسی نے بتایا تھا. بس پھر نسخے ایسے بہت ہیں ماشاءاللہ. آج آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سارے نسخے بتانے والے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر پتہ کوئی نہیں کہ بس وہ جو ہے نا ایسی نسخے بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر بندہ اس کے مزاج کے لحاظ سے, اس کو اور بیماریوں کے لحاظ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں, مختلف چیزوں کی کمی بیشی کرنی پڑتی ہے. تو بس اوقات کیا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کر لو, یہ چیز استعمال کر لو, تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بہت شکریہ میری بہن, جزاکم اللہ خیر. آپ نے خیر خواہی کی نیت سے کال کی, ایک اپنا نسخہ بتلایا, بہت شکریہ آپ کو, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میرا نام کوثر ہے, میں برمنگھم سے بول رہی ہوں. بہن کوثر برمنگھم سے. جی میرا یہ ہے کہ میری بہن آپ کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ میں 60 اور ویٹ ہے 10.5 اسٹون. 7.5. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ 10 سال سے میں ڈینٹسٹ کے پاس جا رہی تھی, تو مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے نا مستوروں میں میرے گم ڈیزیز ہے جو بھی ہے. تو مجھے ڈینٹسٹ نے بتایا ہی نہیں. میرے پھر وہ دانت جو ہے نا وہ ہلنے, اور داڑیں بالکل پرفیکٹ تھی, نہ کوئی کیڑا نہ کوئی خراب, کچھ بھی نہیں, صاف ستھری ایک دم سفید. دانتوں کا میں بہت خیال رکھتی تھی, لیکن وہ پتہ نہیں مستوروں میں گم ڈیزیز کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو وہ 10 سال میں جاتی رہی ہوں ڈینٹسٹ کے پاس. تو وہ جب بھی جاتی تھی سال میں 2 دفعہ وہ میرے اس نے داڑیں نکال دی. پھر گئی ہوں 6 مہینے بعد, تو پھر اس نے میرا دانت نکال دیا کہ یہ لوز ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ہے وہ ہے. تو 1-2 دفعہ اس نے نا اس سے پتہ نہیں ایک آلہ ہوتا ہے, اس سے نا وہ کہتا ہے کہ دانت کے اندر پلیک آ گیا, اس کو صاف کرنا ہے. اس نے وہ صاف کیا تو 2 ہفتے نہیں گزرے تو بری حالت میری ہو گئی. پھر میں ایمرجنسی گئی ہوں ڈینٹسٹ کے پاس, تو اس نے وہ دانت ہی نکال دیا. یقین کریں میری 4 داڑیں نکال دی اس نے, فرنٹ کا میرا ایک دانت نکال دیا. آپ کے منہ سے داڑیں نکال دی, آپ نے روکا ہی نہیں ان کو؟ نہیں, مجھے تو میرے بھائی پتا ہی نہیں تھا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کے داڑوں میں کوئی درد تھا یا نہیں تھا, ایسے ہی نکال دی انہوں نے؟ بس وہ لوز ہونی شروع ہو گئی تھی, ہلنی شروع ہو گئی تھی. دیکھیں جب بھی اگر ڈینٹسٹ کبھی بھی داڑھ نکالتے ہیں یا دانت نکالتے ہیں, پہلے آپ کو بتاتے ہیں, آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے. تو آپ کو انہوں نے بتایا نہیں تھا؟ نہیں, وہ مجھے کہہ رہا تھا, ڈینٹسٹ کہتا ہے یہ لوز ہو رہا ہے, اس کو نکالنا پڑے گا, اگر نہ نکالا تو اور بھی جو نا وہ دانت خراب ہو جائیں گے, داڑیں نا اور اس میں چلا جائے گا. اچھا, تو ابھی میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ یہ ہوا کہ پھر میری جو بیٹی ہے نا, تو وہ مجھے پرائیویٹ ڈینٹسٹ کے پاس لے کر گئی. پرائیویٹ ڈینٹسٹ نے چیک اپ کے 100 پاؤنڈ لے لیے ہے نا. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو ایکس رے کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ دانتوں کی جو جڑیں ہیں نا داڑوں کی, یہ کمزور ہو گئی ہیں, کہ تمہارے پریویس ڈینٹسٹ نے بتایا نہیں کہ تمہیں گم ڈیزیز تھے. میں نے کہا نیور ایور. اس نے تو مجھے ایک دفعہ بھی نہیں اس بات کو مینشن کیا نا کہ مجھے گم ڈیزیز. جی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے جلدی سے بتا دیں. اصل میں کافی لمبی اسٹوری ہے, کیونکہ کالز آپ کو پتہ ہے کہ کتنی لائن پر ہے. جی بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. میں گم ڈیزیز کے متعلق میں انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں بارکنگ سے. عائشہ بہن بارکنگ سے. جی میری بہن کیا سوال ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ اچھا, وہ ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا. جی ہسبینڈ کی عمر کتنی ہے؟ 54 ہے. 54. جی 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 ان کا وزن کتنا ہے؟ ان کا وزن تو بھی اس میں جس صحیح نہیں اندازہ کیا ہے. کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ, صحت مند ہیں؟ بالکل الحمدللہ ٹھیک. الحمدللہ. چلیں آپ یہ بتائیں کہ سوال کیا ہے؟ اچھا, سوال یہ ہے کہ ریسنٹلی ان کو نا ڈاکٹروں نے پروسٹیٹ کینسر کا ڈائگنوز کیا. اللہ اکبر. اچھا
تو اوبویسلی ابھی 100% نہیں ہے, بایوپسی کرنی ہے. ان کو یہی تھا کہ کافی سویلنگ ہے, پروسٹیٹ ان کی کافی ہائی ہے, تو اوبویسلی اسی کا تھوڑا سا میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر باقی وہی کچھ ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, ان کو بلڈ پریشر, شوگر؟ نہیں, شوگر بھی نہیں ہے الحمدللہ. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ میری بہن. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, کون اور کہاں سے؟ میں نام نہ دسنی, میں تکلیف ہے ہڈیاں کدھر سے کال کر رہی ہیں, کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ بالکل چکن گیا. آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ڈربی سے. ڈربی سے؟ جی جی ماشاءاللہ, ڈربی سے. آپ کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ عمر ہے 75, وزن اسی 12 اسٹون. وزن کتنا ہے؟ 12 اسٹون. 12 اسٹون. اچھا, تکلیف کیا ہے کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہے؟ جوڑاں ہی, لکے ہی, گوڈیاں ہی, تھائی جڑی ہے نہیں, لکو گن کے گوڈیاں تو کرو, سخت تکلیف ہے, بالکل ٹوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. قاری صاحب, میں نا گل کرنی اپنے بیٹے دے بارے جی. جی, آپ کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میرا نام نسیم ہے. نسیم؟ ہاں جی نسیم. نسیم کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لندن سے. لندن سے. جی, کس کے بارے میں؟ بیٹے کے بارے میں؟ ہاں جی, بیٹے کے بارے میں. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 28 سال. اور وزن کتنا ہے؟ وزن دا تو مینوں نہیں پتا. اچھا اچھا جی, انہوں نا 10-12 سال ہو گئے ہیں, کھانسی نہیں ہوتی جاتی ہے. ریسیور کو تھوڑا منہ سے دور کریں نا, آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے. 10-12 سال سے کھانسی ہے؟ کھانسی انہوں آندی 10-12 سال ہو گئی. کھانسی خشک ہے یا بلغمی ہے؟ نہیں, سکی ہے جی. خشک کھانسی ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا, تو ابھی 10-12 سال سے کھانسی ہے؟ ہاں. تو رات میں زیادہ ہوتی ہے, دن میں زیادہ ہوتی ہے؟ دنے بھی مطلب کافی ہوندی ہے, رات نو بھی سستے پین شروع ہو جاندی ہے, دنے تو ہٹدی نہیں نا. چلے میں ذکر کرتا ہوں. ان کو شوگر تو نہیں ہے؟ ہاں جی, نہیں. ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے ان کا؟ میں دوسرے کے بارے میں کرنی گل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی ماشاءاللہ, اقبال بیگم کیا حال ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جو آپ نے آج دانتوں کے مسودوں کے لیے نسخے بتائے, میں تو پرانے زمانے کی عورت ہوں اور ہمیشہ جو ہے کوئلے سے دال صاف کی ہیں اور سرسوں کا تیل اور نمک سے. تو سوال تو یہ ہے کہ آپ ابھی سندھ جا رہے ہیں, کون سے علاقے میں جائیں گے؟ انشاءاللہ سندھ ابھی جائیں گے, انشاءاللہ مٹیاری میں جائیں گے, اور کافی اور علاقوں میں جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیر. بتاتے ہیں کہ پروگرام کے متعلق انشاءاللہ آج کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون اور کہاں سے؟ فرحان بھائی, کیسے, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے. آپ کون اور کہاں سے؟ لندن سے. 5 میرا ویٹ ہے. لندن سے کیا نام بتایا آپ نے؟ علی. علی بھائی. علی بھائی, عمر کتنی ہے؟ 42 ہے. 42 جی. اور وزن 65 ہے. 55 کے جی. 65. کیا بات ہے, کچھ کھاتے پیتے نہیں آپ؟ بس اسی چکر میں تو فون کیا آپ کو. اچھا, یہ بتائیں کیا بیماری کیا ہے؟ اچھا, اصل میں میرا تو ایک تو سب سے پہلے یہ کہ میرا ویٹ بہت کم ہو رہا ہے, کمزور بہت زیادہ ہو رہا ہے. حالانکہ ہائٹ میری لمبی ہے, لیکن یہ کہ چہرہ بھی بالکل کم. ہائٹ کتنی ہے جی؟ ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ میری 5'11" ہے. ماشاءاللہ. اچھا, 5'11". تو بالکل ہی ایسا, بالکل بہت زیادہ کمزور ہو گیا. اصل میں یہ کہ مجھے نا یہ کمزوری بہت زیادہ ہو رہی ہے, اس کا پوچھنا. اور یہ میرے نا شولڈر پہ. آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں, شادی شدہ نہیں ہے. اچھا, تو شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ بس کچھ مسئلے ہیں. چلے اللہ کریم آسانی پیدا فرمائے. اچھا, وزن کب سے کم ہونا شروع ہوا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ مجھے تقریباً میرے خیال سے 5-6 مہینے سے اوپر ہو گیا, تقریباً سال سے لگا لیں آپ. سال ہو گیا. ہاں مجھے. اچھا, آپ کو بلڈ پریشر, شوگر؟ نہیں, مجھے تھائرائیڈ ہے اور آرتھرائٹس ہے. آپ کو معدے میں کوئی تیزابیت وغیرہ؟ جی, مجھے قبض بہت رہتی ہے. قبض بہت زیادہ رہتی ہے. قبض بہت زیادہ رہتی ہے, اور صبح کے ٹائم حلق کیسے ہوتا ہے, بالکل خشک, اور آنکھیں بھی خشک, اور نا باڈی میں اتنی درد رہتی ہے کہ صبح میرے سے اٹھا نہیں جاتا ہے. نماز کے لیے بھی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں اٹھا جاتا.
ٹھیک ہے، کمزوری ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ. آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی بڑی کرم نوازی. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. بیٹا آپ سے میں نے ایک نسخہ کسی اور نے بتایا، پوچھا تھا، وہ تھا پتھری کا گردے میں اور پتے میں. کون کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ یہ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں بیٹا. برمنگھم سے. نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام وردہ ہے. میں اپنا بھی کیس کرنا چاہ رہی ہوں. وردہ. پہلے میں بیٹی کا کر لوں. وردہ. وردہ جی. جی وردہ. کیا وردہ کی عمر کتنی ہے؟ وردہ ہے 37 سال کی ہیں. 37 کی ہیں. اور وزن کتنا ہے؟ 8.5 اسٹون وزن ہے. 8.5 اسٹون وزن ہے. اچھا، سوال کیا ہے بیٹا؟ اس کے پتے میں پتھری کا پتہ چلا ہے تو اس میں درد رہتا ہے. اچھا، پتے میں پتھری ہے. جو نسخہ میں نے سنا تھا وہ تھا ہلدی اور ادرک کا پانی نکالنا اور اس کے ساتھ کلونجی کا تیل استعمال کرنا. وہ اسی طرح سے استعمال کرتے مجھے 2 ہفتے ہو گئے اس کو استعمال کرتے، لیکن اس کی کسی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو کبھی تو بہت زیادہ پین ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. میں ذکر کرتا ہوں. اچھا، یہ پتھری جو ہے وہ بتا رہے ہیں پتے میں، یہ کتنی بڑی ہے؟ بڑی پتھری ہے، ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. اچھا، اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں، شکر اللہ کا بیٹا. شادی شدہ ہے؟ بچے ہیں ان کے؟ یہاں 2 بچے ہیں اس کے. جی 2 بچی ہیں. ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. میرا بھی ساتھ ہے نا. کیا آپ کا کیا سوال ہے بیٹا؟ میری عمر تو ہے 74 ایئرز ہوں، اور میرا اسٹون جو ہے، وزن جو ہے وہ 9 اسٹون پہلے تھا، لیکن اب بڑھ رہا ہے، وزن زیادہ ہو رہا ہے. تقریباً 3 kg میں نے وزن گین کر لیا. مجھے ہے کہ میرا پیٹ ہر وقت اتنا پھولا رہتا ہے کہ اب مجھے سانس میں بھی یعنی تکلیف ہو گئی ہے، اور میرے پیٹ پہ ایسی چربی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، اور میں الٹا سیدھا بھی نہیں ہو سکتی. یعنی اتنا پیٹ آگے کو ہو گیا ہے، کوئی چیز ہضم پوری نہیں ہوتی، پیٹ میں رہتی ہر چیز بہت دیر تک. اچھا، قبض کی شکایت تو نہیں رہتی؟ سم ٹائم ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی دوائیاں لے رہی ہیں آپ، میڈیسن وغیرہ؟ میں تھائرائیڈ کا پروگرام میرا ہے، دوائی لے رہی ہوں، اور کولیسٹرول کی لے رہی ہوں. کولیسٹرول کی لے رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی؟ میں آرتھرائٹس، میرے پوری باڈی میں بہت زیادہ آرتھرائٹس ہے. اچھا، نہیں آپ کو اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہے؟ نہیں بیٹا، نہیں، بلڈ پریشر نہیں. شوگر بھی نہیں ہے الحمدللہ. آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی قاری محمد عرفان صدیقی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں فرحان ہوں. فرحان صاحب. جی. کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ حضرت ٹھیک 3 مہینے کے بعد کال کر رہا ہوں. طاہر زمان علی فیکس سے. طاہر غلام زمان. طاہر زمان صاحب علی فیکس، ہیلی فیکس سے. جی فرمائیے، عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے فضل الکرم سے. دانت بالکل ٹھیک ہے. 2 ٹائم میں مسواک استعمال کرتا ہوں، صبح اور شام کو. ماشاءاللہ. عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ ماشاءاللہ یہ آپ کو بتانے لگا ہوں. عمر ہے 54 سال. الحمدللہ. تو 3 مہینے میں نے پہلے آپ کو فون کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میرا نسخہ کوئی بھی آدمی ہے 3 مہینے اس کو استعمال کرو، اس کے بعد فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ فائدہ ہوا ہے. تو میں پروگرام تو متواتر دیکھتا رہا ہوں، تو فون میں نے نہیں کیا اس لیے کہ میں نے آپ کے نسخے کو پہلے زمایا ہے. الحمدللہ. آپ فری نسخے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، آپ کی عمر میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. حضرت میرا وزن کا ہی مسئلہ تھا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، الحمدللہ ٹھیک تھا. الحمدللہ. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد 3 انجیر یہ رات کو شام کے ٹائم پانی میں گلا کر لو، اور نماز کے بعد یہ 3 کھا لو، اور اس کے بعد پانی پی لو، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. الحمدللہ 17 تھا پہلے وزن، اب 15 ہوا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم لک الحمد و لک الشکر. بہت ہی ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہے. آپ کو اللہ اجر دے گا. آمین تو آمین. بہت کالیں ہیں آپ کے پیچھے، میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں. بڑی نوازش آپ کی شفقت، آپ کی محبت. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نسخے استعمال کرنے کے بعد شفا ہو جاتی ہے اور فون کر کے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں فائدہ ہوا ہے. لیکن الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ سلامت رکھے. اللہ آپ کی مزید آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور مزید بھی آپ کی جو وزن کم کرنا ہے اللہ اس میں مزید بھی انشاءاللہ بہتری فرمائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میرا نام مقصود ہے، میں لندن سے کال کر رہا ہوں۔ مقصود صاحب لندن سے، آپ کی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ عمر میری 70 سال ہے جی۔ 70 سال ہے، اور وزن کتنا ہے؟ وزن جو ہے نا میرا 65 ہے۔ 65 ہے۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے جی، آج سے 6 مہینے پہلے میرا بائی پاس ہوا ہے۔ اچھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میری امپروومنٹ نہیں ہو رہی، میں دیکھا بالکل میں کمزوری فیل کر رہا ہوں، جسم میں جان نہیں ہے، تو کوئی چیز بھی کھانے کو جو ہے نا دل نہیں کر رہا۔ اچھا، شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، شوگر کے لیے کیا لیتے ہیں؟ ٹیبلٹ لیتے ہیں، انسولین لیتے ہیں؟ جی ٹیبلٹس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو توانائی بھی حاصل ہوگی۔ اچھا، 6 مہینے ہوئے بائی پاس ہوا آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، آپ دیکھیں پروگرام انشاءاللہ۔ مہربانی جی، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کال، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی میں کسی کے لیے بات کر رہی ہوں۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ کسی کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مسز علی کا لکھ رہی ہوں۔ مسز علی؟ علی؟ جی۔ مسز علی کہاں سے؟ جی وہ پاکستان میں، اس کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ مسز علی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں تو ادھر سے کر رہی ہوں، لندن سے۔ آپ کی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ کہ میری لگتی ہے سسٹر، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب کھانا کھاتی ہیں نا۔ آپ کس کے لیے سوال کر رہی ہیں، اپنے لیے اپنے ہسبینڈ کے لیے؟ نہیں، اپنی سسٹر کے لیے۔ اپنی سسٹر کے لیے؟ سسٹر کی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ ان کی مجھے لگتا ہے عمر ہوگی 52۔ 52، وزن کتنا ہے؟ وزن کا مجھے صحیح نہیں پتا جی۔ اچھا، سوال کیا ہے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ ان کو نا جب کھانا کھاتی ہیں نا تو 2-3 گھنٹے کے بعد نا ان کو ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے۔ دن میں وہ بہت دفعہ ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے۔ اگر کھانا نہ کھائیں تو کچھ نہیں ہوتا، جب کھاتی ہیں تو بہت دفعہ جانا پڑتا ہے۔ جی۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، کوئی بیماری ڈائگنوز کی ہے انہوں نے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، نارمل ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا، بہن کو آپ کی شوگر ہے؟ جی شوگر ہے ان کو، بلڈ پریشر۔ اور کولیسٹرول؟ کولیسٹرول نہیں، بلڈ پریشر، شوگر۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حکیم صاحب۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام ہارون ہے جی، اور میں لندن سے بول رہا ہوں۔ خان؟ جی ہارون۔ ہارون صاحب لندن سے، آپ کی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ سر مجھے ایکچولی اپنی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ ہارون بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ سر مجھے اپنے لیے نہیں، مجھے اپنی نانوں کے لیے کوشچن پتا۔ اچھا، اپنی نانی کے لیے پوچھنا تھا۔ نانی کی عمر کتنی ہے، وزن کتنا ہے؟ ان کی 82 ایئرز ان کی عمر ہے۔ ماشاءاللہ، 82، اور وزن کتنا ہے؟ 72۔ ماشاءاللہ۔ جی سوال کیا ہے؟ جی ان کو بہت ریشہ رہتا ہے، اور ساتھ میں وہ بہت زیادہ ونڈ مارتی ہیں، ان کو بہت زیادہ برپس آتے ہیں۔ بہت زیادہ ریشے کی بات کیا کہا آپ نے؟ ان کو بہت زیادہ برپس آتے ہیں، بہت زیادہ ونڈ مارتی ہیں، وہ جیسے ہم جیسے ڈکار نہیں ہوتے ہم بولتے ہیں، اچھا مطلب وہ بہت مارتی ہیں۔ تو ان کا سارا ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں، لیکن کوئی ان کو فرق نہیں پڑ رہا۔ تو آپ پلیز اس بارے میں بتا۔ اچھا، نانی کو بلڈ پریشر، شوگر؟ جی وہ ڈائبیٹکس ہیں اور ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نانی کی کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی گولیاں وغیرہ کوئی کھاتی ہیں اس کے علاوہ؟ وہ تھائروکسین کی گولیاں کھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، اب ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کی مزید کالز کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ پہلی کالر تھیں ہماری بہن، وہ ماشاءاللہ نسخے بتلا رہی تھیں، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، بہرحال ان کو خلوص نیت سے انہوں نے کال کر کے جو ہے اپنا نسخہ بتلایا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نمبر 2 کوثر بہن تھی برمنگھم سے، ان کی عمر 60 سال ہے، اور 7.5 اسٹون ان کا وزن ہے، اور 10 سال سے ڈینٹسٹ کے پاس جا رہی تھیں، اور بتا رہی کہ انہوں نے ساری داڑھیں بھی نکال دی ہیں، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر کو انہوں نے ڈائگنوز بھی نہیں کر سکی تھی۔ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو پتہ چلا کہ گم ڈیزیز، یعنی ان کے جو ہے گم جو ہے مسوڑے جو ہے وہ کمزور ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ ان ڈاکٹروں نے کہا کہ جو ان کے ڈینٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ اس کی جڑیں کمزور ہیں، سارے دانت نکال دیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، اگر آپ ایک دانت نکالتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے گیپ آ جاتا ہے، اب اس کی وجہ سے باقی داڑیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ایک دانت نکال دیا ہے یا ایک داڑھ نکال دی ہے تو آرٹیفیشل لگوا دیں آپ،
اگر نہیں لگوائیں گے تو باقی دانت آپ کے کمزور ہو جائیں گے. ظاہری بات ہے گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ منہ میں کوئی چیز کھا رہے ہیں, آپ اس پہ وزن پڑ رہا ہے, آپ اس کو چبا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو آپ اس میں اب اکثر لوگ آرٹیفیشل بھی نہیں لگاتے, تو اس کے لیے آپ یہ ایک ضروری ہے, پھر آپ کو اس کا متبادل جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ فضول میں جو ہمارے اکثر نوجوان دوست جو ہے جن کے دانت بالکل سیدھے نہیں ہوتے, ٹیڑھے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی سیدھا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ بریسلیٹ لگا دیتے ہیں. تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. جیسے دانت پہلے سے بچپن میں کیا کرتے تھے ہمارے مائیں جو ہے, وہ بچے کا دانت ٹیڑھا پیدا ہو رہا تھا تو اس کو انگلی سے روزانہ اس کو سیدھا کرتے تھے, بچوں کو کہتے تھے اس طریقے سے کرو. یا وہ بچے جن کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں, وہ بچے ہمیشہ منہ میں انگلی رکھتے ہیں تو ان کے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو بچپن ہی سے مائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیلپ کیا کرتی تھیں. تو اب اگر وہ بچوں کے دانت ٹیڑھے ہیں تو اب اس کو چھیڑے نہیں, آپ بہت زیادہ چھیڑیں گے تو دانتوں میں درد ہو, ہمیشہ دانت کمزور ہو جائیں گے, اور یہاں تک کہ ٹھنڈا گرم لگنے کی بہت زیادہ شکایت بھی ہوگی. تو بہرحال ان کو گم ڈیزیز ہے ان کے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے جی, گم ڈیزیز کے لیے میں نے نسخے تو بہت بتائے, لیکن آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے لینا ہے کوئلہ, آپ نے لینا ہے ہلدی, ان دونوں کو ایک ایک چمچ لے لیں, اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد دونوں کو آرگینک ہلدی لے لیں اور آرگینک ہی یعنی کہ کوئلہ لے لیں. بازار میں جو ہے وہ آرٹیفیشل کوئلے بھی ملتے ہیں, لیکن آرٹیفیشل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اوریجنل کوئلہ, اوریجنل لکڑی کو جلا کر بھی آپ کوئلہ بنا سکتے ہیں. گارڈن کے اندر تھوڑی سی لکڑی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جلا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی آگ لگا دیں کہ کہیں کہ حکیم صاحب نے کہا تھا تو اپنا خیال کریں, آس پڑوس کا بھی خیال کریں, ایسا نہ ہو کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو. تو بہرحال یہ کہ اس کے لیے کیا کریں, آپ کوئلہ حاصل کر لیں, کوئلہ اس کو پیس لیں, ہلدی کو بھی پیس لیں, ایک ایک چمچ لے لیں, اور اس کو جو ہے اپنے کیا نام ہے, اس کو سرسوں کے تیل کے اندر مکس کر کے اس کو لگا دیں. ایک نسخہ. دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ سرسوں کے تیل اور نمک اس کو مکس کر کے اپنے دانتوں پہ لگائیں, بہت مفید ہے. ان دونوں نسخوں میں سے کوئی بھی آپ نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کے گم ڈیزیز جو ہے وہ انشاءاللہ گم کے اندر جتنے جراثیم وغیرہ ہوں گے, گم کمزور ہوں گے, تو انشاءاللہ آپ کی گم جو ہے انشاءاللہ مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے. بہن تھی ہماری عائشہ بارکنگ سے, ان کے شوہر 54 سال کے ہیں اور ان کو پروسٹیٹ کینسر ہے, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کرنی چاہیے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو میری بہن کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات یاد رکھیے. کہتے ہیں کہ بیماری بڑی نہیں ہے, بیماری کا سن کر, یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ خاص طور پر یہ بیماری موذی بیماری ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے سن کر بس اوقات دل انسان چھوڑ دیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار کینسر ہے, اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کینسر کے بعد جو بچتے نہیں ہیں. آج ماشاءاللہ کتنی دنیا جن کو کینسر ہے, کہ کتنے لوگ میرے کو ملے مجھے کہتے ہیں کہ کینسر ہے. یقین جانے کہ ایک کو 3 مہینے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے بعد تمہارا ختم ہے. اب اللہ نے اس کو 3 سال زندہ رکھا الحمدللہ, 3 سال سے بھی زیادہ عمرے کی ہے, اس کے بعد حج کی ہے الحمدللہ, پھر بھی زندہ تھی. جب قرآن کریم میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب انسان کی اجل اور موت آنی ہے نا تو وہ پہلے اور بعد میں نہیں آ سکتی, وقت مقرر ہے. آپ اس بیماری سے نہ گھبرائیں, انشاءاللہ شفا اللہ نے دینی ہے. آپ یقین سے سورہ انبیاء آیت نمبر 83, سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کو اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 100 مرتبہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں. ایک زیتون کا تیل لیں, زیتون کے تیل پر اس کو دم کریں, دم کرنے کے بعد اس تیل کو اپنے پروسٹیٹ پر لگائیں, تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائیں گے. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ ہلدی لے لیں, اور اس میں ہلدی کو بہت سارا لے لیں, یعنی کہ آپ پاؤڈر کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر آپ لے لیں 6 چمچ آپ ہلدی لے لیں, اور تقریباً 2 چمچ آپ آٹا لے لیں, اور اس میں تقریباً 3 اسپون جو ہے اس کے اندر آپ سرسوں کا تیل ڈال دیں. اب اس کو مکس کریں, اس کو جو ہے آپ یعنی کہ اس کے اوپر گرم کریں, یعنی کہ ایک کٹوری لے کر اس کو آگ پر پکائیں, اس کو تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد یہ سب اچھی طرح مکس ہو جائے, اس کو تھوڑا سا جب نیم گرم ہو جائے, اس پورے پیسٹ کو لے کر جہاں آپ کو تکلیف ہے پروسٹیٹ میں, جہاں ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیے, تو وہاں اس پیسٹ کو لگا دیں, اس پیسٹ کو رکھ دیں وہاں پر, یا اس پیسٹ کو وہاں کسی طریقے سے باندھ دیں, یا کسی طریقے سے آپ اس کو وہاں پر رکھیں. اس کی یہ بہت زبردست مفید عمل ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائیں گے. ہماری دلی دعائیں, آپ گھبرائیں نہیں. باقی 2 عمل میں نے آپ کو بتلائیں, دونوں میں سے کوئی بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائیں گے. جو دوسری نسخہ میں نے آپ کو بتایا, اس پر بھی آپ 100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ صبح شام کو بھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ کر 100 مرتبہ دم کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو میرے بہن آپ کے جو شوہر ہیں انشاءاللہ ان کو شفا نصیب ہوگی. ڈربی سے ہماری بہن تھی, انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, 75 ان کی ایج ہے, اور 12 سٹون کا وزن ہے, جوڑوں میں درد ہے, کمر میں بھی درد ہے, گھٹنوں میں بھی درد ہے. کوئی علاج بتائیں. عمر کا تقاضا ہے, آپ وری نہ کریں, انشاءاللہ اس عمر کے اندر آ کر یہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں. لیکن جو وزن آپ کا زیادہ ہے, اس وزن کو سب سے پہلے کم کرنے کی کوشش کریں. وزن کو کم
کم کرنے کے لیے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ قہوہ استعمال کریں، اور قہوہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے کس ٹائم پہ؟ ہر کھانے کے تقریباً 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے بعد۔ اس میں کیا ڈالیں؟ یہ قہوہ پورے یو کے کے اندر الحمدللہ 3-4 نسخے ہیں، پورے یو کے کے اندر بہت مشہور ہیں، اور پوری ماشاءاللہ پورے یو کے یورپ والوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے سونف لے لیں 1 چمچ، زیرہ لے لیں 1 چمچ، ادرک لے لیں 3 انچ کا 1 ٹکڑا، اور دارچینی لے لیں 3 انچ کا 1 ٹکڑا، یہ لے لیں، اور اس کو ادرک کو کدوکش کر لیں، اور جو دارچینی اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال دیں، اور تھوڑی سی اس میں 1 چٹکی بھر وہ ڈال دیں آپ گرین ٹی۔ اس قہوے کو اچھی طرح ابالیں، 1 کپ قہوہ بنانا ہے تو 2 کپ پانی ڈالیں، اس کو اچھی طرح ابالیں۔ ابالنے کے بعد اس قہوے کو اگر شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں شہد ڈال کر استعمال کریں، اگر شوگر ہے تو آپ شہد نہ ڈالیں، اس کو ایسے ہی قہوے کو پئیں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت جو ہے آپ کولیسٹرول بھی آپ کو زیادہ ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ ہلدی والا پانی بنائیں، ہلدی والا یعنی کہ فریش ہلدی لے لیں، اس کو ابال لیں، اس کے اندر 3 انچ کا 1 ٹکڑا ڈال کر چھوٹے چھوٹے کر کے یا کدوکش کر کے اس میں ڈال دیں، پانی کو اچھی طریقے سے ابالیں، 2 کپ میں سے 1 کپ رہ جائے، اور پھر اس کے بعد کیا کریں کہ آپ میتھی دانے کو رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ 1 ہفتہ استعمال کریں، آپ کی کمر کا درد انشاءاللہ کافی حد تک افاقہ ہوگا، اور جوڑوں میں اور گھٹنوں میں درد بہت زیادہ ہے تو آپ اشراق کی نماز پڑھا کریں۔ اشراق کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراق کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اس سے انہیں جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا، تو آپ یہ عمل بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائے۔ بہن نسیم ہے لندن سے، ان کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی تھی، 28 سال اس کی عمر ہے اور اس کا وزن کا پتہ نہیں، 10-12 سال سے اس کو خشک کھانسی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہے۔ دیکھیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خشک کھانسی کا بہترین علاج، سب سے سادہ علاج وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، ان کو آپ نے اگر یہ چائے پیتے ہیں، اگر یہ دودھ پیتے ہیں تو اس کے اندر آپ 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کر ان کو پلانا شروع کر دیں، ان کی کھانسی ختم۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ صبح و شام 2 ٹائم آپ ان کو کلونجی کا تیل 1 چمچ، یہ سانس کے مریضوں کے لیے، گلے کے جن کے گلے خراب رہتے ہیں، جن کو تھائرائیڈ ہے، یہ سب کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے، نوٹ کر لیں۔ کلونجی 1 چمچ، کلونجی کا تیل 1 چمچ، سرسوں اور شہد 1 چمچ، ادرک کا جوس 1 چمچ، کلونجی، شہد اور ادرک کا جوس 1-1 چمچ لے کر صبح نہار منہ اس کو ایک چمچ اس کو استعمال کریں، تینوں کو ملا کر، اور رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ انشاءاللہ کھانسی جو ہے وہ دور بھاگ جائے گی، چاہے بلغمی ہو چاہے خشک ہو، انشاءاللہ کھانسی قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کھانسی پھر بھی زیادہ ہے تو دن میں کیا کریں، اپنے پاس شہد اور کالی مرچی گرائنڈ کر کے ان دونوں کو مکس کر کے رکھیں، دونوں کو بار بار چاٹیں، انشاءاللہ کھانسی بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کی جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے کمزوری بھی انشاءاللہ اس سے کور ہو جائے گی۔ اقبال بیگم تھی پوچھ رہی، اقبال بیگم کی کال آئی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کب جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے پوچھا تو بات ہو چکی ہے۔ 7ویں کال تھی لندن سے، علی بھائی تھے، 42 ان کی ایج ہے اور 65 ان کا وزن ہے، 5'11" ان کا قد ہے، اور وزن ان کا کم ہو رہا ہے، قبض بھی بہت زیادہ ہے اور گلا بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بتلائیں۔ دیکھیں وزن کم ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو فطری تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیں فطری تقاضوں سے جب دور ہٹتے ہیں تو انسان کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی ایک حصہ رکھا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شادی ہوتی ہے، کرنی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے بہت سی الجھنیں، بہت سی پریشانیاں، بہت سے معاملات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے، لیکن آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ وزن آپ کا بڑھ جائے گا۔ آپ کیا کریں کہ دن کے اندر آپ تقریباً کھانے کے بعد، جب کھانا کھائیں تو کھانے کے بعد جنہوں نے وزن کو گینگ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کھانے کے بعد 2 عدد کیلے آپ کھا لیا کریں، کھانا کھانے کے بعد، کیا بتایا میں نے، کھانا کھانے کے بعد 2 عدد کیلے کھا لیا کریں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت ہلدی والا دودھ بنائیں، ہلدی والے دودھ کے اندر آپ جو ہے اس کے ساتھ کیا نام ہے، رات کو میتھی دانہ آپ اس کو استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور وزن بھی بڑھے گا، اور اس سے انشاءاللہ قبض کے لیے اسی دودھ کے اندر، جو ہلدی والا دودھ ہے، اس کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر اس کو پئیں، یا وہ کیسٹر آئل نہ ہو تو زیتون کے تیل کا 1 چمچ ڈال کر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس کو آپ رات کو دودھ کو استعمال نہ کریں، بلکہ آپ صبح نہار منہ اس دودھ کو استعمال کریں، یعنی ناشتے کے بعد آپ میتھی دانہ ایک ہلدی والے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کو رات کو استعمال کریں گے تو بس اوقات احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، تو آپ یہ نہ استعمال کریں۔ اور گلے میں خشکی بہت زیادہ ہے تو آپ رات کو سوتے وقت وہ بھی نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، کلونجی کا تیل، شہد اور ادرک کا جوس، یہ 1-1 چمچ لے کر اس کو استعمال کریں، یہ بھی بڑا مفید ہے۔ بہن تھی ہماری وردہ، ان کی بیٹی ہے اور جو ہے اس کے لیے سوال کیا، 37 اس کی ایج ہے اور 8.5 اسٹون اس کا وزن ہے، پتے میں پتھری ہے اور
اپنے بارے میں نے سوال کیا، بہرحال پتے میں پتری ہے، درد بہت زیادہ ہوتا ہے، پریشان نہ ہو. آپ کیا کریں کہ ادرک یہ ہلدی والا پانی بنائیں، فریش ہلدی لے لیں، اس کے اندر پانی فریش ہلدی کا یعنی 1 کپ کعوہ بنائیں، 2 کپ پانی ڈالیں، 3 انچ کا ٹکڑا ڈالیں چھوٹا چھوٹا کر کے، اس پانی کو اچھی طرح ابالیں. جب یہ پانی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اس پانی کو آپ اس کے ساتھ جو ہے 1 چمچ اس میں کلونجی کا تیل ڈالیں. صبح نہار منہ سے استعمال کریں، شام کو جو ہے دوپہر اور شام کے کھانے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے ایوننگ ٹائم، اس وقت آپ یہ پانی پی لیں. اس سے انشاءاللہ العزیز پتے کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ رحمان کی آخری آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسی کعوے پر آپ جو ہے 41 ٹائم پڑھ کر دم کریں، اس کعوے کو استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ پتے کی پتری بھی دور ہو جائے گی اور اس سے انشاءاللہ تکلیف بھی دور ہوگی. اور کوشش کریں کہ میری بہن پانی کا استعمال زیادہ کریں اور پانی نیم گرم پانی پئیں، ٹھنڈا پانی بالکل استعمال چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کھٹی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں اور زیادہ مرچی والی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ آپ کھانے میں کوشش کریں کہ جنک فوڈ کا استعمال چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں. یہ پرہیز بھی کچھ ساتھ میں کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں تو یہ تکلیف آپ کی دن بدن بڑھتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے. 74 ایک اور سوال تھا ہماری بہن کا. 74 ان کی ایج ہے، 9 اسٹون ان کا وزن ہے اور کہہ رہی ہیں کہ دن بدن جو ہے ان کا وزن بڑھ رہا ہے اور قبض کی شکایت بھی رہتی ہے. دیکھیں وزن بڑھ رہا ہے تو آپ وہ کعوہ استعمال کریں ہر کھانے کے بعد، اس سے انشاءاللہ قبض بھی دور ہوگی اور معدے کا نظام بھی بہتر ہوگا. اور قبض کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ رات کو سوتے وقت دودھ ہلدی والا دودھ بنائیں، اس کے اندر 1 چمچ جو ہے کیسٹر آئل ڈال کر پینا. یہ زبردست نسخہ ہے، آپ کو انشاءاللہ صبح بہترین حاجت ہو جائے گی. جب بھی قبض ہو رات کو کیسٹر آئل دودھ کے اندر ڈال کے ہلدی والا دودھ بنائیں، دودھ کو ابالیں. کیونکہ اس وقت اس ملک کے اندر میں ہلدی والا دودھ کیوں کہتا ہوں، خالص دودھ پینے کی وجہ سے فلو ہو جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ 1 کپ دودھ کے اندر ہلدی والا دودھ بنائیں، اس کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر اس کو پی لیں. طاہر زمان صاحب تھے ماشاءاللہ، ہیلی فیکس سے نوی کال تھی ان کی اور ہیلی فیکس سے 54 ان کی جو ہے ان کی ایج ہے ماشاءاللہ. بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے. اور ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے پہلے میں نے آپ کو کال کی تھی اور آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا، اس سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں آپ بھی اور میں بھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفا نصیب فرمائے. تو 10ویں کال تھی مقصود بھائی لندن سے، ان کی عمر 70 سال ہے، 65 ان کا وزن ہے اور 6 مہینے پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا. کافی کمزوری فیل کر رہے ہیں، ان کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور کولیسٹرول بھی ہے. دیکھیں جی مقصود بھائی لندن سے 70 کے ایج اس عمر کے لحاظ سے ظاہری بات ہے بائی پاس ہوا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے. اب آپ کمزوری دل کے معاملے میں آپ محسوس کریں کہ اب آپ جوان ہو چکے ہیں، اب آپ کا آپریشن ہو چکا ہے، اب آپ کا نیا دل ہو چکا ہے، آپ جوان ہو چکے ہیں. تو اب دل کو آپ کمزور نہ کریں، آپ ماشاءاللہ طاقتور ہیں. لیکن دوسرا کام یہ کریں کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھیں، یا قوی 11 بار پڑھ کر دل پر دم کیا کریں، یا پھر اس کے ساتھ یا مقلب القلوب قونی قلبی، یا مقلب القلوب قونی قلبی 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے دل پر دم کریں تو انشاءاللہ ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت دیکھیں آپ کو بائی پاس ہوا ہے نا کہ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں گزرا، تو اب آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. صبح کے وقت میں نہار منہ آپ 7 دانے بادام اور 7 دانے نہ کریں سکے تو آپ اس کو 3 دانے بادام، 3 دانے کشمش اور اسی طریقے سے 2 دانے کالی مرچی، اس کو گرائنڈ کر لیں. اس کو صبح کے وقت میں ناشتے کے ساتھ آپ کھا لیں. آپ سیریل لیتے ہیں کچھ بھی لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو کھا لیں، یہ بڑا مفید ہے. اس کو یہ آہستہ آہستہ آپ کی کمزوری کو بھی دور کرے گا. یعنی اگر 7 بادام بھی کھانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، 7 بادام، 7 جو ہے وہ کشمش اور 3 عدد کالی مرچی. یہ زبردست نسخہ ہے کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اس سے انشاءاللہ العزیز کافی فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے مسز علی تھی لندن سے، ان کے سسٹر کے بارے میں سوال کیا. 52 ان کی ایج ہے اور کھانے کے بعد فوراً ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی کچھ بتلائیں. دیکھیں کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، معدے کا نظام خراب ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ کوئی بھی کھانا کھائیں تو اس کو کوشش یہ کریں کہ چبا کر کھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد فوراً ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کو IBS کی بیماری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری ہوگی. سب سے پہلے ڈاکٹر کو ٹیسٹ کروائیں. اس کے بعد کیا کریں کہ آپ ہلدی والا پانی بنائیں. اگر کوئی بھی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ وہ خود بخود بھی آہستہ آہستہ کور ہونا شروع ہو جائے گی. ہلدی والا پانی بنائیں، فریش ہلدی کو ابالیں، اس کے اندر آپ ایک چٹکی بھر جو ہے اس کے اندر کالی مرچی ڈالیں، اس پانی کو آپ استعمال کریں. یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. ہارون بھائی ہے لندن سے، ان کی نانی جو ہے وہ ان کو شوگر ہے اور اس کے علاوہ ان کو ریشہ بھی بہت ہے. ناظرین کرام اس سوال کا جواب میں دوں گا لیکن ایک بریک کے بعد چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز مزید سوالات اور مزید جوابات شامل کریں گے. اس امت گمراہ کا
तेरे सिवा कोई नहीं या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीक़ी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, हमारे पास बहुत ही मुख्तसर वक्त है, आप अभी कॉल्स कर सकते हैं और इंशाअल्लाह लाइन खोल दी गई हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो सवाल बाकी हैं उन सवालात के जवाबात की जानिब बढ़ूँगा, लेकिन उससे पहले ये ज़हन में रखें नाज़रीन किराम, आज जो मेरे नुस्खे बतलाए हैं उसमें माउथ फ्रेश करने के लिए ख़ास तौर पर हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ केमिकल्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप केमिकल से बच जाएँ, और मैं आपको आज एक ज़बरदस्त माउथ फ्रेश देता हूँ, रात को सोते वक्त आप इसको इस्तेमाल कर लिया करें तो ये बहुत बेहतरीन है। आप इस सबसे पहले क्या करें कि हल्दी वाला पानी बनाएं, उसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालें। ये हल्दी वाला पानी जो है निम गर्म होगा और इसके अंदर 1 चम्मच आप कलौंजी का तेल डालेंगे और इसको आप इस्तेमाल करेंगे। यकीन जानिए आपका माउथ भी फ्रेश हो जाएगा और इंशाल्लाह कीड़ा भी नहीं लगेगा। ये जितने केमिकल्स वगैरह हैं ना, ये तो बिज़नेस है, क्या है सब उसके अंदर मेंथोल डाला होता है, तो कोशिश करें उससे इज्तनाब करें और नेचुरल की तरफ आएँ। कुछ कॉज इनको भी शामिल करेंगे, लेकिन मैं आखिरी जवाब इनको दे दूँ। हारून भाई लंदन से थे, अपनी नानी के बारे में पूछ रहे थे। उनकी नानी की उम्र 82 है और 72 इनका वज़न है, बहुत रेशा है और बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं। देखिए, रेशे की शिकायत है तो रेशे के लिए मैंने आपको बताया वो बेहतरीन नुस्खा मेरा है कलौंजी का तेल, अदरक का जूस। क्योंकि इनको शुगर है तो इनको आपने शहद नहीं इस्तेमाल करवाने, तो आपने कलौंजी का तेल और अदरक का जूस सुबह नहार मुँह भी इस्तेमाल करवाएं और रात को सोते वक्त भी। 1 चम्मच कलौंजी का तेल, 1 चम्मच अदरक का जूस। अदरक का जूस निकालने का तरीका मैंने बताया था, उसको कद्दूकश करें। कद्दूकश करने के बाद उस वो पेस्ट बनेगा, जो पेस्ट है पेस्ट को आप थोड़ा सा दबाएंगे, उसमें से अदरक का जूस निकल जाएगा। 1 चम्मच वो ले लें, 1 चम्मच कलौंजी का तेल ले लें, सुबह नहार मुँह भी ले लें और रात को सोते वक्त। इससे इंशाल्लाह इनको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इससे इंशाल्लाह इनकी डकारें भी ख़त्म हो जाएंगी और दूसरा इंशाल्लाह इससे इनको खासतौर पर रेशे की शिकायत जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ एक काम और करें कि हर खाने के तकरीबन 45 मिनट, ये 1 घंटे के बाद जो कावा मैं बताया करता हूँ उसको इस्तेमाल करवाएं, बहुत ज़बरदस्त है। इससे इनका वेट भी लूज़ होगा थोड़ा सा और हाजमा भी बेहतर हो जाएगा, डकारें भी ख़त्म हो जाएंगी। सौंफ 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, अदरक जो है 3 इंच का 1 टुकड़ा और दालचीनी जो है वो 3 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको छोटा छोटा कर लें, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर उसमें ग्रीन टी डाल दें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इससे जो है मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा। और इससे इंशाअल्लाह इस कावे को जो है दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें हर खाने के 45 मिनट के बाद, इंशाअल्लाह फ़ायदा हो। कुछ कॉल्स इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कौन बहन और कहाँ से? मैं अपनी अम्मी के लिए फोन कर रही हूँ। जी मेरी बहन, आपकी अम्मी का उम्र कितनी है, वजन कितना है? 60 साल। अम्मी की उम्र 60 साल है, उनका वजन कितना है? 9.5 स्टोन। अच्छा, क्या सवाल क्या है? उनको जोड़ों को बहुत दर्द होता है। अच्छा, जोड़ों में दर्द है और पेट में उल्सर है, गैस भी होता है। पेट में अल्सर है, मैदे में अल्सर है? मेरे ख्याल से मैदे में है। मैदे में अल्सर है। अच्छा, उनको ये कहें कि एक तो कावा मैंने बताया, वो कावा इस्तेमाल करवाया। अम्मी जी को जो मैं बताता हूँ, सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक जो है 3 इंच का 1 टुकड़ा और दालचीनी 1 टुकड़ा दे दें 3 इंच का, वो भी डाल दें। उसके अंदर कावा बनाए, 2 कप पानी डालें, 1 कप रह जाए और उसमें चुटकी भर ग्रीन टी भी डाल दें। इसको इस्तेमाल करवाएं अम्मी को हर खाने के तकरीबन 45 मिनट के बाद। और दूसरा, अम्मी से कहें खाना कोई भी चीज़ खाती हैं चबा चबा कर खाएँ। तीसरी बात यह कि रात को सोते वक्त अम्मी का कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल नहीं। रात को सोते वक्त अम्मी को मेथी दाना, दूध, हल्दी वाले दूध के साथ मेथी दाना खिलाएं। 1 कप दूध बनाए हल्दी वाला, हल्दी पाउडर ले लें ऑर्गेनिक, वो जो है उसके अंदर डालें 1 चम्मच और इसको मेथी दाना जो है वो पीसा हुआ ग्राइंड किया हुआ उसको मुंह में डालें, ऊपर से दूध पी लें हल्दी वाला। इंशाल्लाह इनके जोड़ों की तकलीफ भी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह इनकी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ मेडस्टोन कैंट से। जी फरमाइए, आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है? मैं अपने बच्चे के बारे में बात करता हूँ। बच्चे की उम्र कितनी है, वजन कितना है? 24 years old है। 4 साल है? 24 साल है। 24 साल है जी। वजन कितना है? उसको शेज़ोफ्रेनिया का मरज है जी। उसके वजन कितना है? उसको आवाजें आती हैं, उसको आवाजें आती हैं। शादीशुदा है? दिमाग में शादीशुदा है? जी। शादीशुदा है वो?
اس کو آوازیں آتی ہیں. نہیں میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میں جی ہاں آواز آ رہی ہے. میں نے کہا کہ اس کی وہ شادی شدہ ہے. پرابلم ہے. وہ شادی شدہ ہے؟ جی وہ شادی شدہ ہے. ایک منٹ ذرا رکیں, آپ ہولڈ کریں, آپ کو دوبارہ شامل کرتے ہیں. نیکسٹ کالر کو میں شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی ماشاءاللہ, کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. نام کیا ہے؟ نورانی. جی نور العین. نورانی. اچھا جی, سوال کیا, عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ عمر ہے 62. 62, وزن 62 اور وزن ہے 67. جی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرا رائٹ ہپ فریکچر ہو گیا. رائٹ ہپ؟ ہاں 1 مہینہ ہو گیا اور ایکس رے بھی ہوا, MRI بھی ہوا, لیکن ابھی تک کوئی علاج نہیں ہو پا رہا, اور ہم مورفین کھا رہے ہیں. مورفین سے بھی. آپ کو کولیسٹرول تو نہیں ہے, بلڈ پریشر تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں. الحمدللہ. آپ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت ہلدی والا دودھ بنائیں, اس کے ساتھ رات کو میتھی دانہ استعمال کریں, ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل, ان 2 تیلوں کو مکس کریں, اس کو گرم کریں اور اس کو جو ہے اپنے ہپ والے حصے کی اس کو مساج کروائیں, مساج کریں آرام آرام سے. تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی تکلیف آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی. یہ ہلدی والا دودھ اور میتھی دانہ استعمال کریں گے, اندرونی طور پر یہ آپ کو آپ کے جوڑوں کو, آپ کے اعصاب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے, ذرا جلدی. جی میں لندن سے نازیہ بول رہی ہوں. جی لندن سے نازیہ, عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ جی مجھے میری خالہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں. خالہ کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ 66 عمر ہے ان کی. 66 عمر ہے, وزن کتنا ہے؟ 87-89 ہوگا. اچھا اب بتائیں کہ سوال کیا ہے؟ جی ان کے گھٹنوں میں کافی دنوں سے درد ہو رہے ہیں. صرف گھٹنوں میں درد ہے؟ جی جی. شوگر ہے ان کو؟ جی شوگر, بلڈ پریشر؟ جی ان کو شوگر ہے. کولیسٹرول؟ تھائرائیڈ نہیں ہے. کولیسٹرول؟ جی کولیسٹرول, ہاں جی کولیسٹرول ہوگا شاید. اچھا اب میری بہن ان کو ایسا کریں, ان کو کہیں کہ میتھی دانہ رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور ہلدی والا پانی بنائیں, فریش ہلدی کا, خوب اس کو اچھی طریقے سے ابالیں, اس کو رات کو 1 کپ پانی کے ساتھ جو ہے میتھی دانہ کھا لیں. یہ اس سے انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا ان کو انشاءاللہ. ناظرین کرام, کالز کا سلسلہ ہم ختم کریں گے اور انشاءاللہ اب ناظرین کرام میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ جو پروگرامات میں کرتا ہوں اور جتنے ٹاپکس پر میں بات کرتا ہوں, الحمدللہ UK یورپ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب ٹاپکس کا انتخاب کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام میں آپ کو ایک نیچرل کی طرف, سنہ ریمیڈیز کی طرف, نیچرل ریمیڈیز کی طرف لانا چاہتا ہوں. اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ناظرین کرام اگلے 2 ویک کے لیے ہمارا ناغہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہم حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ناظرین کرام, لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات جو ہے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے اور میں جہاں جاؤں گا وہاں ان لوگوں سے بھی آپ کے لیے دعا کراؤں گا اور آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.